میں تو کہتا ہوں اس دجال کا اس کھانے کا رسول اللہ سے موازنہ کرنا بھی سرکار کی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے اس کا موازنہ ہم سرکار سے کریں گے؟ حضور اتنے حسین ہے، یہ کچھ ہے، حضور کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، یہ کھانا ہے، یہ ایڈا کن میں کہ کن ذہن نہ ہوئے، ذہین و فتین ہوئے، یہ عالم و فاضل ہوئے، یہ سونا ہوئے، دووے اکھاں دا لیول برابر ہوئے، ڈیم پھول نہ ہوئے، تو پھر بھی اسی کروڑ واری لعنت بھیجیں گے۔ جس کو ہم نے مانا ہے اس کا نام احمد ہے، جس کو ہم نے مانا ہے وہ خدا کا رسول ہے، جس کو ہم نے مانا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، جس کو ہم نے مانا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تے جنہوں اسی مان لیا او دے فرمان تے یوم آخرت تے ایمان لے آئے، او دے فرمان تے جنت نو جنت منیا، دوزخ دی بھی سمجھ لگی، او دے فرمان تے موت تو بعد زندگی تے بھی اسی یقین رکھنے ہیں، اور جس کے فرمان تے اسی انہیں ڈٹھے سودے کر دے رہے، انہیں فرمایا میرے بعد کوئی نہیں۔ تے پھر کوئی اور احمد بھی ہوئے تے وہ احمد دے برابر نہیں ہو سکتا، غلام احمد دے کدے احمد دے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ غلام احمد، غلام بھی کدے مالکہ دے نال دویا، غلامن بھی کدے مالکہ لاؤدہ لبیا۔ تو میرے دوستو اے میں تو وہ مثال دیتی کہ بچے دے بڑے دے بڑے دے دماغ بہ جائے گی، تے پھر جس ویلے کوئی جرمنی دی نیشنلٹی لے کے نا تو اڈے نوجوان اگے بھوے گا کہ اے ساڑی دینہ نکاح کر لے، تو ان پتر جرمنی دی نیشنلٹی بھی دینے ہیں، تو انہوں جناب یورپ کا ویزا بھی مل جائے گا، تو انہوں باہر اسی سیٹل کر دیں گے، بڑے بڑے سبز بھاگ دکھاتے ہیں۔ تو پھر ہمارا نوجوان کہے کہ خدا کے بندے میرا ایمان خریدتے ہو، خواتین دے کے میرا ایمان خریدتے ہو، دنیا کی دولتیں دے کے میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور اس غلامی پہ میں ہزار شاہیاں نثار کرتا ہوں، کیونکہ اسی غلامی میں میری عزت ہے، اسی غلامی میں میری جنت ہے، اسی غلامی میں میرا وقار ہے، اور اسی غلامی میں میری بہار ہے، اسی غلامی میں میرا سنگار ہے۔ یہی غلامی دنیا میں میری سر پہ عزت کا تاج ہے، اور یہی غلامی قبر و حشر میں میرے لیے باعث نجات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خانقاہ مجددیہ چورا شریف۔ جائلانو پیر نہیں مننا، نچنا ٹپڑا دھمالا ڈھول باجے تبلے، یہ میرے نبی کے صحابہ نے ڈھول باجے نہیں بجائے، میرے نبی کے صحابہ نے دھمالے نہیں ڈالی، میرے نبی کے دور میں کسی بھی صحابی کے کسی کی دربار پہ لڑکیاں نہیں ناچی، عورتیں نہیں ناچی، کہیں بھی ڈانس نہیں ہوئے، وہاں قرآن تھا، وہاں سنت تھی۔ آج بھی جس آستانے پہ قرآن اور سنت ہے وہاں کی حاضریاں دیا کرو، تے جتھے حضور دی شریعت تو ہٹ کے کوئی کام میں تو معافی مانگ لیا کرو، پیچھے ہٹ جایا کرو۔ اور جس خانقاہ سے، جس مسجد سے حضور کی اولاد سے محبت کی صدا آتی ہے اس مسجد میں نماز کے لیے جایا کرو۔ جس مسجد سے حضور کے صحابہ کا ادب سکھایا جاتا ہے اس مسجد میں نماز کے لیے جایا کرو۔ جس مسجد سے حضور کی محبت اور میلاد کا درس دیا جاتا ہے اس مسجد میں اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھیجا کرو۔ اور جہاں میلاد کا انکار بتایا جاتا ہو، جہاں صحابہ کا بے ادب بنایا جاتا ہو، جہاں اولاد رسول کا گستاخ بنایا جاتا ہو، اس کے دروازے کے اندر نہیں، اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، دور سے گزر جایا کرو۔ کوئی وڈا کاری ہوئے قرآن دا، حضور دا صحیح العقیدہ غلام اڑ کے لیے قرآن پڑھائے نا بچے انہوں، اتھے بھیجیا کرو۔ تجوید و قرات اگر کمال ہوتا تو قرات عبداللہ ابن ابی بھی جانتا تھا، اور تجوید و قرات مسجد زرار جنہوں نے بنائی تھی وہ بھی جانتے تھے۔ ہاں، اور عربی لغت اور فہم و فراست ابو جہل سے زیادہ بڑا کوئی عربی لغت دان نہیں تھا، لیکن عمر ابن حشام ہو کے پڑھا لکھا ہو کے بھی ابو جہل بن گیا، کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ سے قائم نہیں ہوا۔ محبت ہوگا جدہ تعلق رسول اللہ نال قائم ہوندہ رہا، وہ کالے کلوٹے دی کعبے دیا چھتا دی چڑھ کے بانگا دین لگ پہ، تے جنہ دا تعلق حضور دی ذات نال نہیں نہ رہا، وہ بڑے بڑے رئیس تے امیر کبیر بھی راندہ درگاہ ہو گئے۔ آج بھی ابو جہل کی نسل موجود ہے، اولاد موجود ہے، لیکن کوئی اپنا شجرہ ابو جہل کے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی نہیں کہتا میں وہ قریشی ہوں
جو ابو جہل کے خاندان سے ہے. ہاں سید کوڑے سچے بتیرے نے, فاروقی کوڑے سچے بتیرے نے, صدیقی کوڑے سچے بتیرے نے. میرے ایک سنگی نے تے میں نے کہنے لگے میری بیٹی میری جو بیگم ہے نا پیر صاحب وہ صدیقی خاندان سے ہے, سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہے. میں کہ سونے جا وہ دے پیر دا انگوٹھا دیکھ جے تے اوتے کالا نشان ہوئے سب تے ڈنگڑ دا. تے پھر میں نوں آن کے دسی, پھر واقعی تے نہیں تے وہ کوڑی ہے بڑی, وہ جا کے دیکھ کے آیا تو انہیں نا میں نے آن کے دسے پیر صاحب نہیں وہاں کالا داغ ہے. میں کہ پھر اس کا احترام کیا کرو, ہاں ادب کیا کرو, یہ ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. اوے جینے ڈانگ کھا کے حضور کو تکلیف نہیں ہون دیتی اس کی اولاد میں بھی وہ نشانیاں قائم ہیں. سیدنا عثمان غنی کی اولاد ہے, نسل چل رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہے, پاک پتن والے فاروقی ہیں. یہ مولا کائنات کی سادات اولاد بھی ہے, علوی امان بھی ہیں, بے تحاشا اولاد ہے, نسل چل رہی ہے. تے ابو جہل دی موقعی ہونی ہوتی بھی ہے. علوی ہیں, امان ہیں, کوئی کوڑے امانن, کوئی سچے امانن, امان ہیں, صدیقی ہیں, فاروقی ہیں, سید ہیں, کوڑے بھی نے, سچے بھی نے, ہر قسم دے نے. لیکن سچے جڑے ابو جہل دی اولاد نے بھی نہیں کہندے اسی ابو جہل ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا راندہ درگاہ ہو گیا اس کی اولاد بھی اس کے نام کے ساتھ اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتی. اس لیے یہ نہیں بھی ہے ساڑھے کاری صاحب جنہ باہر آن کے قرآن پڑھ دیں, انہوں نے تجوید تے پتہ ہی کوئی نہیں. اگلی مسیحی والے جڑے پیر جی ایڈا سونا قرآن, بچے جو ہے میرے دوستو بے شک لمبی تجویدہ نہ اڑ اڑ کے پردے رہے, لیکن وہاں سے اگر یہ سیکھ کے آئے کہ پیو مر جائے تے فاتحہ نہیں جلنا, پیو مر جائے تے دعا واسطے ہاتھ نہیں چکنے, میں پیو دی کلخانی نہیں کرانی, میں انشاءاللہ ثواب کے لیے کوئی ختم نہیں دلانا, کوئی لنگر دے میلاد دے سارے بدتی بریلوی جناب یہ درود و سلام یہ کہاں سے آ, یہ رضا خانی درود و سلام ہمیں. میرے دوستو جی ایسے کہ پتر گھر آوے گا تو اس پتر نے توڑی قبر تے دعا بھی نہیں بننی. اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا رہے منیوں تے سورت یاسین لے کے نا حفظ نہ بھی ہویا تے تک کہ تیری قبر تے ضرور جا کے پڑھے گے اگر صحیح ہو. اس واسطے اپنے عقائد دا تحفظ کرو. صحیح بات ہے, ایمان لٹ جائے ایمان واپس نہیں آتا. مال لٹ جائے نا, کوئی بھی بندہ میں بھکھاں پر دیا نہیں ویکھیا کہ وہ دے گھر ڈاکہ پیا یا راہ ٹریا ہوں لٹیا گیا یا دی دکان موسیٰ نہ لگ گئی تو وہ پھر بھکھا ہوگا. نہیں, اللہ رزق دیتا ہے, وہ پھر سارا کچھ آ جاتا ہے. لیکن ایمان لٹ جائے دوبارہ ایمان نہیں ملتا. اس واسطے راہ دے ڈاکوؤں کو بھی بچنا چاہیے تے ایمان دے ڈاکوؤں کو ضرور بچنا چاہیے. کچھ تے ہے ہی ڈاکو اور کچھ اس نے کہا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری پہ سوال ہے. کچھ راہبر اصل میں راہزن ہے اور راہبروں کا روپ اختیار کیے بیٹھے. اسی انہوں نے امامہ جبہ داڑھی دستار بیٹھ کے جانے, یہ ہمیں حضور کی محبت سکھائیں گے, یہ ہمیں حضور کے اصحاب کی عزت کی تعلیم دیں گے. تو وہ جناب جوے اسی انہوں کو پاؤں گے تو پہلا سبق کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوارہ کتے ہمارا